کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں. تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی. لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے. وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین، آج کل قربانی کے تعلق سے غیر مقلدین اور اہل حدیث یہ لوگ اپنی کنجوسی کا بخوبی اظہار کرتے آ رہے ہیں. وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کئی صحابہ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا یا بکری ذبح کرتے اور پورے گھر والوں کی طرف سے یہ کفایت کرتا. جی بالکل روایات میں یہ چیز ملتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر لوگ غربا تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا، یہ بھی تو حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی اور المستدرک علی الصحیحین میں سیدنا امام حاکم نے بھی اس کو روایت فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو تم لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی کا انکار کرتے ہو یہ کہہ کے کہ ایک ہی بکری یا بکرا گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. وہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس سرمایہ نہ ہو، اور جن کے پاس سرمایہ موجود ہے ان کے لیے تو ہر صاحب استطاعت پر یعنی ان کے لیے فردن فردن قربانی کرنا واجب ہے. اسی لیے تو ایک بکری ایک آدمی کے لیے یا پھر ایک اونٹ یا ایک گائے 7 لوگوں کا شمار کیا جانے کا مسئلہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے. تم غیر مقلد اہل حدیث یا جو کچھ بھی ہو، تم خالی دعوے کرتے ہو کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اہم حدیث شریف کو تم نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ قربانی الگ الگ کرنا ضرورت نہیں ہے اگرچہ استطاعت ہو. جبکہ ابن ماجہ شریف کی اور المستدرک علی الصحیحین اور اسی طرح السنن الکبریٰ میں امام بیہقی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اے غیر مقلدو، اے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلانے والو، اللہ کے نام پر قربانی کرنے میں کنجوسی کا کیوں اظہار کرتے ہو، اور وہ بھی ان ایام میں جن ایام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں. ایسا عظیم عمل، اس میں کنجوسی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تم نے ظاہر کر دیا کہ تمہیں حدیث سے کوئی مطلب نہیں. یہ شیوا یہ تو اہل سنت والجماعت کو ملا ہے کہ الحمدللہ سنی حضرات تمام حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. جو حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک قربان سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے، وہ ان کے لیے ہے جن کے پاس استطاعت نہیں، اور جو روایت یہ بتاتی ہے کہ سب کی طرف سے قربان کیا جائے وہ ان کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہو. الحمدللہ ہمارا موقف بالکل واضح اور حدیث کی روشنی میں ہے. تم صرف اور صرف دعویٰ کرتے ہو، حدیث سے کوئی تمہارا تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ تم جیسے جاہل، ذلیل، بے وقوف، کنجوس لوگوں سے سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا.
پلا لو